السلام علیکم۔ جب آپ اپنا کوئی معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں تو اللہ اور اس معاملے کے بیچ سے نکل جائیں۔ یقین تو اللہ پر شروع سے تھا، لیکن جب میری زندگی میں مشکلات آئی، آزمائشیں آئی تو میں پریشان ہو گئی تھی، روتی تھی، کیونکہ حالات مزید بگڑتے جا رہے تھے۔ میں گھنٹوں سوچتی تھی کہ اب کیا ہوگا، کیسے سب ٹھیک ہوگا۔ اللہ سے دعائیں کرتی تھی، صبر نہیں آتا تھا، لیکن پھر اللہ نے میرے دل میں ایسا صبر ڈالا کہ میرا دل اس کی رضا میں راضی اور مطمئن ہو گیا، اور میں اللہ کے قریب ہو گئی۔ اور وہ چیز مجھے نہیں ملی تو تب مجھے اللہ کی حکمت کا اندازہ ہوا۔ تب سمجھ آیا کہ ہر دیر میں خیر ہوتی ہے، اس کے پیچھے کی مصلحت تب سمجھ آئی جب میں اللہ کی رضا میں راضی ہوئی۔ اللہ نے میرے وجود میں ایسا سکون ڈال دیا کہ آج کسی چیز کی تمنا نہیں ہے۔ آج میں سوچتی ہوں نا تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ میں کتنی پاگل تھی۔ تو یاد رکھیں، آپ لوگ بھی صبر کریں اور اپنے رب کی رضا میں راضی ہو جائیں۔ ہم انسان نا ایسے ہی ہوتے ہیں، جب ہمیں اسباب نظر آ رہے ہوتے ہیں تو ہم مطمئن رہتے ہیں، لیکن جب کچھ ہوتا نظر نہیں آتا تو پاگل ہو جاتے ہیں۔ وہی سوچتے ہیں جو ہونا نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، اللہ پر یقین تو ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے سمندر بھی ہو نا تو آپ کہیں کہ میرا رب راستہ بنائے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو سمجھ جائیں کہ یقین چیزوں پر ہے، لوگوں پر ہے، اسباب پر ہے، لیکن اللہ پر نہیں ہے۔ یقین رکھیں، آپ کے مسئلے جتنے بھی بڑے ہو، اللہ سے تو بڑے نہیں ہو سکتے نا۔ جو چیزیں آپ کو ہزاروں دعا کے باوجود بھی نہیں دی جا رہی، اس پر آپ کو مطمئن کر دیا جائے گا۔ ایک دن آپ کو ساری مصلحتیں سمجھ آنے لگیں گی اور سمجھا دی جائے گی، اس سے بہتر عطا کر دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو مگر وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار ہو مگر تمہارے حق میں بہتر ہو، اور اللہ جانتا ہے، آپ نہیں جانتے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔